اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج امراض و معالجات کے سرکل میں سے اعصابی غدی، ترگرم مزاج نمبر 6، جو کہ شیرخوار بچوں یعنی پیدائش سے لے کر 2 سال تک کی صحت والی مزاج ہے۔ یاد رہے، کسی بھی فرد کا مزاج بگڑ کر اسی ہی مزاج پر آ کر رک سکتا ہے۔ کا غلط، بے بنیاد اور غیر فطری علاج اس غرض سے پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ آباسی قانونی شفا اور دیگر طریقہ ہائے علاج میں بآسانی فرق محسوس کر کے دکھی انسانیت کی مشکلات پر قابو پا سکیں۔ عزیزان محترم، انسانی صحت کا دار و مدار 6 اخلاق یا کیفیات یعنی سردی، اندھیرا، خشکی، گرمی، روشنی، تری کی متوازن مقدار پر ہے۔ اگر اخلاق یا کیفیات متوازن ہوں گے تو رفتار نبض بھی متوسط ہوگی اور جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ بصورت دیگر، قانون مفرد اعضاء اور طب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصولی، یقینی اور فطری علاج بالضد ہی سے ہوگا۔ بدقسمتی سے ہم نے آج تک ان اخلاق کی ضد کو نہیں سمجھا۔ طبی یونانی میں پہلے نبض سے معلوم کرنا ہوگا کہ کن اخلاق یا کیفیات کا باہمی تعامل جاری ہے۔ اگر سردی خشکی یا سردی اندھیرے کے درمیان باہمی تعامل جاری ہو تو صاف ظاہر ہے کہ جسم کے اندر سردی بتدریج بڑھتی جبکہ خشکی یا اندھیرا بتدریج گھٹتی جا رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرض بتدریج لذت سے ہوتا ہوا آخری درجہ ذوق پر چلا جاتا ہے۔ مزید تمہید سے قطع نظر آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف، تو سنیں کہ اعصابی غدی یعنی ترگرم مزاج نمبر 6 کے حامل مریضوں کے جسم کے اندر تری بتدریج بڑھتی اور گرمی یا روشنی بتدریج گھٹتی جا رہی ہوتی ہے۔ اس تعامل کی وجہ سے مقام مرض اینٹی کلاک وائز تسکین یعنی عضلاتی غدی یا غیر ارادی حرکات کا سسٹم ہوتا ہے، نہ کہ حکم رسان اعصاب کا سسٹم۔ اب اگر ایسے مریضوں کو اعصابی عضلاتی یعنی سردی خشکی یا سردی اندھیرے کے کیفیات کی حامل ادویہ تجویز یا استعمال کیے جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا مریضوں کی تری سردی سے بدلے گی یا کم ہوگی؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ تری کی ضد تو خشکی ہے، سردی نہیں۔ رہی بات مریض کی خون یعنی کنیکٹیو ٹیشو میں کم ہونے والی خلط یا کیفیت
گرمی یا روشنی کی، تو کیا ادویہ کی خشکی یا اندھیرے سے گرمی بڑھے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ ایسا کرنے سے تو مرض اور بھی بگڑ جائے گا، کیونکہ مرض کیا ہے اور علاج کیا ہو رہا ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹوں کا بنظر عمیق مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے کہ ایسے مریضوں کے WBC یعنی وائٹ بلڈ سیلز 11,000 پر MCL سے زیادہ ہوں گے، جبکہ مسکولر سیلز سب سے کم ہوں گے، جس کی مناسب مقدار اور نام سے میڈیکل سائنس اور دیگر طبی تحقیقاتی ادارے ابھی تک بالکل ناواقف ہے۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی اپنی تحقیق و تجربات کی روشنی میں بہت جلد ثابت کروں گا کہ انسانی جسم کے اندر اخلاط یعنی سیلز کے اقسام اور نام 6 ہی ہیں۔ RBC اور WBC سے آگے بھی بہت کچھ ہیں جو اب تک صیغہ راز میں ہیں، کیونکہ تحقیقات و تجربات کے دوران مجھے واضح اشارے کچھ یوں مل رہے ہیں کہ کسی زخم سے پیپ اور خون نکلنے کے بعد جو زرد سی رطوبت نکل آتی ہے، جسے میڈیکل سائنس کی زبان میں پلازما کہتے ہیں، اس کا شمار کن اخلاط یعنی سیلز میں ہوتا ہے اور انسانی جسم میں اس کا نارمل مقدار کیا ہونا چاہیے۔ اس جیسی ڈھیر ساری باتیں ابھی تک صیغہ راز میں ہیں جو انشاءاللہ آگے چل کر طبی دنیا پر ثابت کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔